السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بنت مسعود کی قلم سے تحریر کردہ خوبصورت ناول میں کون پیا کے ایپیسوڈ نمبر 3 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کرنا ہوگا بیل آئیکن کو، تاکہ آپ کو اس ناول کے ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشنز فوراً موصول ہو سکیں۔ اب دیر کے بنا سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ ایاز بابا کے بیٹے صادق نے گلرانہ پبلک اسکول 5ویں جماعت تک بنوایا تھا، جو سوات کے شہر کالام میں مشہور تھا۔ یہاں غریب بچوں کو مفت تعلیم دی جا رہی تھی، جو NGOs کے تعاون سے چلنے والا اسکول۔ صادق ایاز نے اسکول پر بہت محنت کی تھی، مگر قدرتی آفات سیلاب نے سب درہم برہم کر دیا تھا۔ جہاں صادق ایاز اپنی بیوی کے ساتھ اچانک آنے والے سیلاب کی نظر ہوئے تھے، وہیں ان کی محنت سے بنا گلرانہ پبلک اسکول بپھرتی لہروں کی زد میں آتا اپنا نقش تک مٹا گیا تھا۔ یہ عمل ایاز بابا اور 10 سالہ گلرانہ ہی تھی، جس کی وجہ سے گلرانہ پبلک اسکول میں دوبارہ سے پڑھائی شروع ہوئی۔ عمارت نہ ہونے کی وجہ سے عمل نے اسکول کے احاطے میں ہی چیزیں جمع کر کے کلاسز بنوا دی تھیں، جہاں رہی صحیح مگر بچے علم حاصل کر رہے تھے۔ عمل دسمبر کی اس اولین سرد صبح میں بچوں کو احاطے میں انگلش پوئم پڑھا رہی تھی، جو پنک وول کے سوٹ میں گرم شوز پہنے سر پر نفاذت سے دوپٹہ سجائے پروقار لگ رہی تھی۔ Jack and Jill went up to the hill to fetch the pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill tumbling after him. بچوں کو انگلش پوئم پڑھاتے ہوئے عمل پوری توجہ سے ساتھ ساتھ اشارے کری تھی۔ پوئم ختم ہوتے ہی عمل چپ ہوئی۔ سب بچے عمل کے چپ ہوتے ہی چپ ہوئے اور توجہ سے اسے دیکھنے لگے۔ میرے پاس ایک خوشخبری ہے آپ سب کے لیے۔ عمل نے سنسناہٹ پھیلائے آنکھوں کو بڑا کیا اور منہ کھولا، جس کی دیکھا دیکھی بچوں نے بھی منہ کھولا اور آنکھوں کو بڑا کیا۔ عمل بچوں کی اس حرکت پر ہنس دی۔ خاموش پہاڑوں نے اس دیوی کی ہنسی سنی۔ ارد گرد اڑتے پرندوں نے، جو عمل سے مانوس تھے، اس منظر کو دیکھتے ہی دعا مانگی۔ اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ جلد ہی ہمارا اسکول بنے گا اور ہم سب سردی کے موسم میں اندر رہ کر اپنی پڑھائی کریں گے۔ جو اس سے بولتی عمل کی بات پر سب بچوں کے دل بجھ گئے۔ وہ اپنے سر جھکا گئے۔ کیا ہوا، آپ سب کو خوشی نہیں ہوئی کیا؟ بچوں کی کوئی تاثر نہ دینے پر عمل نے پوچھا۔ تب ایک بچہ کھڑا ہوتا ہوا پوچھ گیا، عمل باجی آپ ہر بار یہی کہتی ہیں، مگر ہوتا کچھ نہیں ہے۔ سب بچوں نے اس بات پر اتفاق کرتے ہوئے اپنا سر ہلایا۔ آپ سب کو اپنی عمل باجی پر یقین ہے نا؟ عمل کے پوچھنے پر سب بچوں نے زور و شور سے سر ہلایا، جس پر عمل بولی، تو اس یقین کو قائم رکھتے ہوئے میں آپ سب کو اپنے اسکول کے بننے کی اطلاع دے رہی ہوں۔ پر اسکول بنائے گا کون؟ تیسری کلاس کے بچے نے پوچھا۔ ایاز بابا بتا رہے تھے، اسلام آباد کے کوئی بھلے انسان ہیں جو ہماری مدد کر رہے ہیں۔ اب ہمیں بھی ان کا شکریہ ادا کرنا ہے جب وہ اسکول کا کام شروع کروائیں گے۔ آپ سب نے اچھے بچوں کی طرح ان کے تمام بندوں کو کام کرنے دینا ہے۔ کرنے دو گے نا؟ عمل کے پوچھنے پر سب بچوں نے زور و شور سے سر ہلایا۔ عمل دھی لاٹھی پکڑے ایاز بابا اجاڑ اسکول کے احاطے میں آتے عمل کو پکار گئے۔ عمل نے ان کی آواز پر پلٹ کر اٹھتی جی بابا لہجے میں نرمی لیے عمل بولی۔ دھی وہ بابو دوپہر تک یہاں آئے گا، تم اپنی بڑھی اماں کی مدد کروا دو، وہ جھلی پکوان بنانے میں لگی ہوئی ہے، نکات زدہ آواز میں ایاز بابا نے کہا۔ عمل فکر مندی سے بولی، میں یہاں آنے سے پہلے اماں سے کہہ کر آئی تھی، پر وہ بھی نا، تم جاؤ مدد کرو، اس کی موسم بھی خراب ہونے کو ہے۔ سرد ہوا کے چلنے پر ایاز بابا نے عمل سے کہا، یہاں کے موسم کی رت کب بدل جائے معلوم نہیں۔ عمل سر ہلاتے بچوں سے الوداع لیتی ایاز بابا کے گھر کو چل دی، جس کے صحن میں بنے ایک کمرے اور باتھ روم پر عمل رہائش پذیر تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ ہیلو، جی میم کہیے۔ رانا ارحم کی آواز سنتی عائزہ نے آنکھوں کو موند لیا۔ رانا عائزہ کی خاموشی کو محسوس کرتا چپ ہوا۔ کچھ پل ایسے ہی گزرے۔ اپنے موبائل پر آتے میسج پر ہوش میں آتی عائزہ بولی، ایبک کدھر ہے؟ میری کال نہیں پک کر رہا وہ۔ رانا عائزہ کے پوچھنے پر ایک ٹھنڈی سانس بھرتا گویا ہوا، سر تیار ہو رہے ہیں، اسکول سائٹ کا وزٹ کرنا ہے، شاید تبھی وہ آپ کی کال پک نہ کر سکے۔ رانا کے تفصیلی جواب پر عائزہ لب بھینچ گئی۔ اب رانا سے بات کرنے کا کوئی جواز نہیں بچا تھا، تبھی عائزہ چپ رہی۔ سر آپ کی کال دیکھتی کال بیک کریں گے، رانا عائزہ کی خاموشی پر کہہ گیا۔ پھر میں کال کٹ کرتی ہوں۔ بہتر، رانا نے کہہ کر کال کٹ کی۔ عائزہ کو امید نہیں تھی کہ رانا ایسے کال کٹ کر دے گا۔ ہاؤ روڈ آر یو رانا ارحم، صدمے سے موبائل کی بلینک اسکرین کو دیکھتی بولی، مگر کوئی فائدہ نہیں، سننے والا تو کب کا کال کٹ چکا تھا۔ عائزہ سیل اپنی جینس کی پاکٹ میں رکھتی اپنے آفس جانے کو گھر سے نکلی، جبکہ دوسری طرف رانا عائزہ کے مختصر کال پر دانت پیس گیا۔ کیا ہوا رانا، سیل کو ایسے کیوں گھور رہے ہو؟ ایبک کے پوچھنے پر رانا ہڑبڑاتا سیل پاکٹ میں رکھ گیا۔ عائزہ میم کی کال تھی، آپ کو کال کری تھی شاید، تب آپ شاور لے رہے تھے، کال کر لیں آپ۔
رانا چبا چبا کر کہتا بنا نظریں ملائے کچن میں چلا گیا۔ ایبک نے حیرانی سے اپنی کال لاگ کو دیکھا جہاں پر کل سے عائزہ کی کوئی کال نہیں آئی تھی۔ پھر کچن میں ناشتہ کرتے رانا ارحم کو۔ ایبک کا دماغ اسے رانا اور عائزہ کے حوالے سے جو اندیشے دے رہا تھا وہ سب سچ تھے۔ کچھ سوچتے ایبک اپنی مخصوص سائڈ اسمائل دیتا کوٹیج سے باہر آیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ کاٹیج کے آتے میں آتے ایبک بادلوں سے ڈھکے آسمان کو دیکھتا ایک سانس بھر گیا۔ منہ سے نکلتا دھواں ہوا کے سپرد کرتا ایبک پہاڑ کی جانب آیا جہاں سے دریائے سوات اب پرسکون سا بہہ رہا تھا۔ ارد گرد دیکھتے ہوئے ایبک کی نظر ایک منظر پر پڑی جہاں کھنڈر عمارت کے احاطے میں ایک نوم اور لڑکی بچوں کو پورے انہماک سے پڑھا رہی تھی۔ شاید وہ کوئی پوئم یا قصہ تھا کیونکہ اس کے اشاروں سے بچوں کو دلچسپی بڑھ رہی تھی۔ ایبک کا دل اس منظر پر اٹکا کہ وہ بہادر لڑکی موسم کی پرواہ کیے بنا ہماری نوجوان نسل کو پڑھا رہی تھی اور بچے بھی موسم کی شدت سے بے پرواہ اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ یہی تو ہیں ہمارے ملک کا اثاثہ، ہمارے شاہین۔ تھوڑی دیر کے بعد بچوں کے کھڑے ہونے پر ایبک کی دلچسپی ختم ہوئی۔ اس سے پہلے وہ اپنا رخ دوسری جانب کرتا وہ نومر لڑکی پلٹی اور ایبک کو لگا وہ دوسرا سانس نہیں لے سکے گا۔ اپنی سانس روکے ایبک پنک وول کے سوٹ میں پہلے سے کمزور اور پیلی پڑی عمل کو دیکھتا تھما۔ عمل کے اس قدر پاس ہونے کا یقین کرتا ایبک چیخا، عمل! رانا ایبک کی ہسٹیرک آواز سنتا باہر کو آیا۔ ایبک کو کاٹیج کی بنی باڑ عبور کرتا دیکھ کر رانا ایبک کے پاس آتا اسے پکار گیا۔ کوئی بعید نہیں تھی کہ ایبک دریا میں اتر جاتا۔ عمل! ایبک رکیں ذرا پلیز۔ رانا ایبک کو باڑ پار کرنے پر روکتا پکڑ گیا۔ رانا چھوڑو مجھے، وہ عمل وہ ادھر ہے اس طرف۔ رانا کی گرفت سے خود کو آزاد کرواتا ایبک چیخا۔ رانا نے آگے ہو کر ایبک کے اشارے پر اس طرف دیکھا جہاں ایاز بابا بچوں کو کچھ سمجھا رہے تھے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہاں عمل میم نہیں ہے بلکہ ایاز بابا ہیں۔ یہ ان کا اسکول ہے جس پر سیٹھ جبار اپنا قبضہ کرنا چاہ رہا تھا۔ ہم ادھر ہی جانے والے ہیں۔ اس نے بے قابو ہوتے ایبک کو قابو کرتے رانا نے سرد مگر اونچی آواز میں کہا، یہاں عمل میم نہیں ہے، آپ کا وہم ہوگا ایبک۔ ایبک کی نم آنکھوں میں دیکھتا رانا کہہ گیا۔ ایبک نے پلٹ کر محمد سے ایاز بابا کو دیکھا، وہاں عمل کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ایبک یکدم سے نا امید ہوا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، شاید میرا وہم تھا۔ رانا کی گرفت سے خود کو آزاد کرواتے ایبک نے کہا، لہجے میں ٹوٹے کانچ کی کرچیاں تھیں۔ اپنے یار کی اس حالت پر رانا لب بھینچ گیا۔ ٹھیک ہوں میں۔ رانا کا کندھا تھپ تھپا کر ایبک کاٹیج میں چلا گیا۔ آج سے پہلے ایبک کو میم عمل کے حوالے سے کبھی وہم نہیں ہوا، تو آج کیوں؟ رانا اس بات کو سوچتا اجاڑ اسکول پر ایک نظر ڈال گیا اور اس کے اس پار بھی، مگر عمل کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ رانا ایک نظر برستے آسمان پر ڈالتا اندر چلا آیا۔ اس اچانک ہونے والی بارش نے سارے دھندلے منظر دھو دینے شاید۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ کیا؟ منہ سے فوارے کی طرح نکلتا پانی صاف کرتا حمزہ یالے کی بات پر چیخا جو اب اپنی آنکھوں کو جھپکاتی سر ہاں میں ہلا گئی۔ صدمے میں تو فاطمہ بھی آ گئی تھی۔ تم نے ریان سے کہا کہ تم اس سے پیار کرتی ہو؟ حمزہ نے بے یقینی سے دوبارہ استفسار کیا تھا۔ یالے نے دوسری بار بھی ہاں میں سر ہلایا۔ تم ٹھیک ہو نا یالے؟ کہیں کوئی خواب تو نہیں دیکھا تم نے رات میں؟ کافی ٹیبل پر رکھتی فاطمہ نے یالے سے پوچھا۔ اوفو، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں نے ریان سے کہہ دیا کہ میں اس سے پیار کرتی ہوں۔ یالے زچ ہوتی کب سے دونوں کو یقین دلاتی چیخی۔ کمرے سے باہر آتا ریان یالے کی بات سنتا ایک گھوری اس پر ڈال گیا۔ اچھا، تو ریان نے بدلے میں آئی لو یو ٹو تو نہیں کہا ہوگا؟ رکھ کر تھپڑ مارا ہوگا تمہیں۔ حمزہ یالے کی بات پر یقین کرتا گویا ہوا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے؟ اچھا، چیختی یالے بولی۔ پھر کیسا ہے یالے افتخار؟ حمزہ کے برابر بیٹھتے فاطمہ نے پوچھا۔ یالے ایک نظر دونوں کو دیکھتی اپنے پلکوں کو جھپکا کے، جس کو فاطمہ کے ساتھ حمزہ نے بھی دیکھا۔ محبت راز ہوتی ہے، اسے افشا نہیں کرنا۔ محبت لازمی کرنا مگر چرچا نہیں کرنا۔ محبت جس پہ نازل ہو وہ دل تو خاص ہوتا ہے، اگر مل جائے یہ نعمت اسے ضائع نہیں کرنا۔ میرے اجداد کہتے تھے محبت دین کا جز ہے، تو اپنے دین میں تم بھی کبھی دھوکہ نہیں کرنا۔ اگر عزت محبت میں کبھی بھی ایک بچتی ہو تو پھر عزت بچا لینا بہت سوچا نہیں کرنا۔ وفا کے کھیتوں میں یہ محبت خوب اگتی ہے، نہیں ہے شرط پوجا کی مگر بدلہ نہیں کرنا۔ محبت کر رہے ہو تم تو یہ پیش نظر رکھنا، محبت چھین بھی جائے تو اسے رسوا نہیں کرنا۔ بہت مخلص، بہت پیارا، اگر جانے کی ضد کر لے تو تم کو مشورہ ہے پھر اسے روکا نہیں کرنا۔ بہت سے کھیل ایسے ہیں جنہیں تم کھیل سکتے ہو، محبت کھیل تھوڑی ہے، اسے کھیلا نہیں کرنا۔ ریان کی کہی غزل منو من میں جذب سے کہتی یالے افتخار کسی اور ہی جہاں میں تھی۔ حمزہ اور فاطمہ یالے کے سروپ کو بڑی مشکل سے ہضم کر رہے تھے، جبکہ ریان حیران تھا کہ یالے نے اس کی کہی غزل بالکل درست پڑھی تھی۔ یالے کے رکتے ہی حمزہ اور فاطمہ ہوش میں آتے ہنس دیے۔ یالے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ کیا یالے، اب یہ مت کہنا کہ ریان نے تمہارے آئی لو یو کے بدلے میں یہی کہا تم سے؟ حمزہ کہتا ہنس دیا۔ یالے کے سر ہلانے پر فاطمہ اور حمزہ پھر سے ہنس دیے، جو ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ ریان اور غزل، ہاں ہاں،
فاطمہ کہتی اپنا سر حمزہ کے کندھے پر رکھ گئی۔ ریان کو غصہ آیا کہ یہ دونوں کیسے ہنس رہے تھے۔ انف۔ اس سے پہلے ریان کچھ کہتا یالے بولتی کھڑی ہوئی۔ فاطمہ اور حمزہ نے یالے کو دیکھا جو غصے میں تھی۔ تم دونوں کو یقین نہیں کرنا تم مت کرو، مگر یوں مذاق اڑانے کا حق نہیں ہے تم دونوں کو۔ میری ہی غلطی تھی جی میں ادھر آئی۔ یالے غصے میں کہتی پلٹی کہ ریان کو دیکھتی رکی۔ آئی ایم سوری۔ ریان کو دیکھتی یالے آنکھوں میں ندامت لیے کہتی بنا حمزہ اور فاطمہ کو دیکھے اپارٹمنٹ سے نکل گئی۔ وہ دونوں یالے کے فاطمی محبت راز ہوتی ہے، اسے افشا نہیں کرتے۔ حمزہ فاطمہ کو دیکھتے بولا۔ فاطمہ نے سر ہلاتے تصدیق کی۔ ہمیں یقین کرنا چاہیے تھا حمزہ اس کا۔ مجھے خوشی ہے کہ ریان کی زندگی میں اتنی محبت کرنے والی آ رہی ہے۔ فاطمہ کے کہنے پر حمزہ دل سے مسکرایا۔ خوشی تو مجھے بھی بہت ہے، ریان کی زندگی میں یالے جیسی ہی لڑکی آنی چاہیے۔ امل ہوتی تو بہت خوش ہوتی۔ حمزہ امل کے ذکر پر چپ ہوا۔ ہاں امل کدھر ہو تم؟ حمزہ کہتا سر تھام گیا تو فاطمہ اس کے کندھے پر اپنا سر رکھی۔ ریان لب بھینچ گیا، اسی لیے وہ پاکستان جلدی جانا چاہ رہا تھا کہ امل کی تلاش کو ممکن بنایا جائے۔ وہ ہمیں مل جائے گی نا حمزہ؟ فاطمہ کے پوچھنے پر حمزہ اور ریان نے انشاءاللہ کہا۔ ریان خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ لندن آنے سے پہلے اپنے ایک دوست سے عمل کی بات کر کے آیا تھا۔ اسے کچھ کلو ملے تھے، تبھی آج رات ریان حمزہ کو میسج دیتا پاکستان نکلنے والا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ وائٹ پینٹ اور وائٹ ہائی نیک کے اوپر گرے لیدر کا کوٹ پہنے اسپارٹ انداز میں ایاز بابا کے مہمان خانے میں دسترخوان کے آگے بیٹھے ایبک سار شاہ پر آنا نظر ڈالا گیا۔ بابو آپ نے کچھ لیا نہیں کھانے میں؟ اپنی سوچوں میں گم ایبک ایاز بابا کے کہنے پر ان کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ جی جھجک کر کہتا ایبک اپنے آپ کو عمل کی سوچوں سے نکالتا۔ ایبک چاول کا چمچہ اپنے منہ میں ڈالتا تھما۔ یہ ذائقہ، اس ذائقے کو وہ کیسے بھول سکتا ہے؟ چاولوں کا ذائقہ منہ میں گھلتا محسوس۔ ایبک رانا کو دیکھ کے رانا ایبک کے چہرے کا رنگ اڑتا دیکھ کر فوراً سے آگے ہوا۔ ایبک رانا یہ میرا وہم نہیں ہے۔ چاولوں کی ٹرے کی جانب اشارہ کرتے ایبک بدحواس سا ہوتا اٹھا۔ ایاز بابا ایبک کے ایسے کھڑے ہونے پر پریشان ہوئے، پھر پریشانی سے ایبک سے استفسار کر گئے۔ رانا نے آگے ہوتے ایبک کی چھوڑی پلیٹ میں ایک چمچ چاولوں کا بھرا اور اسے کھایا۔ شک کی کوئی گنجائش باقی ہی نہ رہی۔ یہ ذائقہ بالکل عمل کے ہاتھوں کا تھا۔ ایاز بابا یہ کھانا کس نے بنایا؟ رانا سے پہلے عاجزی سے ایبک نے پوچھا۔ یہ کھانا اچھا نہیں بنا بابو؟ ایاز بابا پریشانی میں پوچھ گئے۔ بابا پلیز ہمیں بتائیں، آپ سے درخواست ہے۔ اب کی بار رانا نے پوچھا۔ میری بیٹی نے۔ ایاز بابا کے بتانے پر امید کا دیا بجھ گیا۔ ایبک اپنی آنکھوں کو موند کیا۔ کیا نام ہے اس کا؟ رانا کے پوچھنے پر ایاز بابا تھوڑے جھجکے، جس کو رانا کے ساتھ ساتھ ایبک نے بھی محسوس کیا۔ کوئی بات نہیں ایاز بابا، آپ کا شکریہ، اجازت دیں۔ ایبک کہتا مہمان خانے سے نکلا۔ پر بابو آپ نے کچھ کھایا ہی نہیں۔ امل بچی نے شہری ماحول کے مطابق کھانا بنایا تھا، آپ کو پسند نہیں آیا تو میں۔ ایاز بابا نے جب امل کا نام لیا تو ایبک کیا رانا تھما۔ ایبک جو دروازے پر تھا فوراً سے پلٹتا ایاز بابا کے سامنے آیا۔ کیا کہا آپ نے؟ ایبک کے پوچھنے پر ایاز بابا چپ ہوئے۔ آپ نے ابھی امل کا نام لیا نا، میری امل کا؟ اپنا سر ہلاتے ایبک نے ایاز بابا سے پوچھا۔ میں سمجھا نہیں بابو۔ بابا آپ کی بیٹی امل کہاں ہے اس وقت؟ رانا کے پوچھنے پر ایاز بابا حیران پریشانی میں گر گئے۔ یہ آدمی اسکول بنانے آیا تھا کہ عمل کا پوچھنے؟ پلیز بابا مجھے بتائیں میری ڈال کدھر ہے؟ ایبک ایاز بابا کے آگے ہاتھ جوڑ گیا۔ ایاز بابا کے ساتھ رانا بھی ایبک کے اس عمل پر تھمے۔ یہ تو کوئی دیوانہ تھا اسلام آباد کا، وہ شہزادہ نہیں جس کے ساتھ ملکی کیا غیر ملکی سرمایہ کار کام کرنا چاہتے تھے، جو اپنی مرضی کا مالک تھا، مگر آج وہ اپنی محبت کے لیے جھک گیا تھا۔ ایاز بابا نے حیرت سے ایبک کو دیکھا۔ ہو کیا رہا تھا وہ سمجھ نہ سکے۔ پلیز ایاز بابا بتائیں، رانا آگے ہوتا پوچھ گیا۔ وہ اسکول میں ہے۔ ایاز بابا کے جملہ پورا ہونے سے پہلے ایبک باہر کو بھاگا۔ یعنی صبح اس نے سچ میں عمل کو ہی دیکھا تھا، وہ اس کا وہم نہیں تھا۔ ایبک کے یوں چلے جانے پر رانا گارڈز کو انفارم کرتا ایاز بابا کے گھر سے نکلا۔ پیچھے ایاز بابا خیر کی دعا مانگتے اسکول کی طرف چل دیے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ ریان 11 بجے اپنے بیگ لیے کمرے سے نکلتا حمزہ کے کمرے میں آیا۔ اسے سوتا پا کر ریان خاموشی سے ہال میں آیا۔ کچن سے پانی پی کر ریان دبے قدموں اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولتا باہر آیا۔ ایک نظر یالے کے اپارٹمنٹ کے بند دروازے پر ڈالتا ریان لیفٹ کی جانب آتا بٹن پریس کر کے۔ لیفٹ کا دروازہ کھلا، اس سے پہلے ریان اندر جاتا لفٹ سے باہر آتی ریڈ جینس کے اوپر گرے وول کاپڑ لیے اپنے بالوں کا جوڑا باندھے یالے گروسری کا سامان لیے باہر نکلی۔ یہ یالے اور اس کی منطق۔ ریان کو دیکھتے یالے رکی۔ آپ یہاں اور یہ بیگ؟ یالے ریان کے ہاتھ میں بیگ دیکھ کرتی سوال کر گئی۔ پاکستان جا رہا ہوں۔ ریان کا جواب سنتی یالے کے چہرے کا رنگ اڑا۔ تو کیا وہ وقت آ گیا تھا جدائی کا؟ یالے کو ایک نظر دیکھتا ریان لفٹ میں سوار ہوا۔ گمسم سے یالے لفٹ کی بپ پر ہوش میں آتی پلٹی تو اپنا سامان اپارٹمنٹ کے آگے رکھتی سیڑھیوں سے نیچے بھاگی۔ وہ اسے کیسے جانے دے سکتی تھی؟ وہ کیوں جا رہا تھا؟ اور وہ بھی اکیلا؟ حمزہ اور فاطمہ تو نہیں تھے؟ رات جانا کیوں؟ بہت سے سوال تھے جس کا جواب اس کے پاس تھا۔ یالے 3 منزلہ نیچے اترتی پارکنگ میں آئی۔
ریان، پھولتی سانس کے ساتھ یالے نے ریان کو پکارا جو اس کے دیدار کے بنا پاکستان نہیں جانا چاہتا تھا، اور جب وہ اسے دیکھ چکا تھا تو اس کا دل بھاری اور عجیب سا کیوں ہو رہا تھا۔ پاکستان جانا ضروری تھا۔ عمل کا 2 سالوں بعد کوئی کلو ملا تھا۔ ریان اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، مگر یالے افتخار۔ یہی سب سوچتا ریان پارکنگ میں آتا اپنی کار کا دروازہ کھول گیا، مگر یالے کی آواز سنتا پلٹا۔ جہاں وہ ہانپتی اسے اشارہ کر رہی تھی، ریان وہیں رک گیا۔ اپنی سانس بحال کرتی یالے ماتھے پر آئے نہ نظر آنے والے اس پسینے کو صاف کرتی ریان کے پاس آتی بولی، کافی؟ ریان بنا کچھ کہے سر ہلا گیا۔ یالے دوسری طرف آتی کار میں بیٹھ گئی۔ ریان اپنا بیگ رکھتا کار سٹارٹ کر گیا۔ کار کو ایئرپورٹ کی طرف ڈالتا ریان پانی کی بوتل یالے کو دے گیا۔ یالے جو ریان کے ساتھ آ گئی تھی اب خاموش سی تھی۔ اپنی ہاتھوں کے لکیروں کو دیکھتی یالے پانی کی بوتل پر ریان کو دیکھ گئی۔ تمہیں ضرورت ہے اس کی۔ خاموشی کار میں چھائی پچھلے 10 منٹ کی خاموشی کو ریان کی آواز نے توڑا۔ یالے بوتل سے پانی پینے لگی۔ ریان نے ایئرپورٹ کی پارکنگ میں کار پارک کی اور بیگ لیے باہر آیا۔ یالے بھاری دل کے ساتھ ریان کے پیچھے چلنے لگی۔ میں کافی لایا، تم ادھر رکو۔ کیفیٹیریا میں یالے کو ایک ٹیبل کے پاس رکنے کا کہتا ریان کافی لینے چلا گیا۔ یالے بنا کچھ کہے بیٹھ گئی۔ چند منٹ کے بعد بھاپ اڑاتی کافی لیے ریان واپس آیا۔ آپ پاکستان کیوں جا رہے ہو؟ کافی کا کپ ریان سے پکڑنے کی بجائے یالے نے پوچھا۔ جانا ضروری ہے تبھی جا رہا ہوں۔ یالے کے آگے کافی رکھتے ہوئے ریان نے کہا، کیا مجھ سے بھی زیادہ؟ بالکل۔ ریان کہتا کافی کا سپ لے گیا۔ یالے لب بھینچتی کافی تھام گئی۔ کیا ریان کی زندگی میں اس کی کوئی ویلیو نہیں؟ یالے کی سوچ پڑتا ریان من ہی من میں اسے کہہ گیا، پگلی سب تمہارے لیے ہی کرو، عمل مل جائے بس پھر خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ میرا ایک کام کرو کہ ریان کے پوچھنے پر یالے نے سر ہلایا۔ حمزہ کو بتا دینا کہ میں پاکستان جا رہا ہوں، سب کی خوشیوں کی وجہ کو تلاش کرنے۔ وہ حمزہ کہتا ریان فلائٹ کے اناؤنسمنٹ پر اٹھا۔ یہ یالے ریان کے ہم قدم ہوئی۔ بورڈنگ ایریا جانے سے پہلے ریان پلٹا کہ پیچھے سے آتی یالے اس میں لگنے سے بچی، مگر وہ جو اپنا سر کب سے جھکائے ہوئے تھے اٹھا کر ریان کو دیکھنے لگی۔ آنکھوں میں نمی جھلکی جس کو ریان اتنے پاس سے دیکھ گیا۔ کلیاں عشق کمانا اوکھا، کسے نو یار بنانا اوکھا، پیار پیار تے ہر کوئی بولے کر کے پیار نبھانا اوکھا، ہر کوئی دکھاں تے ہس لیندا کسے دا درد ونڈانا اوکھا، گلاں نال نہیں رتبے ملدے جوگی بھیس وٹانا اوکھا، کوئی کسے دی گل نہیں سندا لوکاں نو سمجھانا اوکھا۔ اپنا خیال رکھنا میرے لیے۔ ریان بھلے شاہ کا کلام پڑھتا یالے سے کہتا پلٹ گیا۔ وہ یالے افتخار کو آج ان الفاظ سے زندگی دے گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ ایاز بابا کے گھر سے نکلتے ہی ایبک بھاگتا ہوا پہاڑی سے نیچے اترنے لگا۔ دماغ میں عمل سوار تھی، اسے دیکھنے کا، چھونے کا، اس کے زندہ ہونے کا اور اسے اپنا بنانے کا یقین تھا۔ اس سے پہلے وہ اسے دوبارہ کھوتا۔ ایبک تیزی سے اچار اسکول کی جانب بھاگا۔ پہاڑی سے نیچے بہتے دریا سوات میں بارش کی وجہ سے پانی کا بہاؤ تیز تھا۔ ایبک پہاڑی پر بھاگتا پتھر سے پاؤں اٹکنے پر نیچے گرا۔ لڑکھڑاتے ہوئے ایبک نیچے کو آنے لگا۔ ایبک کو نیچے گرتا دیکھ کر رانا کے ہاتھ پاؤں پھولے۔ کامران جلدی، اونچی آواز میں کہتا رانا پہاڑی سے نیچے آنے لگا۔ پتھر ماتھے پر لگنے سے ایبک کے ماتھے سے خون بہنا شروع ہوا۔ اپنا کنٹرول کھوتا تیزی سے پتھروں سے ٹکراتا ایبک بہتے دریائے سوات میں گرا۔ ایبک سر! رانا اور کامران اونچا چیخے اس آواز کی جانب عمل متوجہ ہوئی جو اسکول کے احاطے میں گلے رانا کے ساتھ تھی۔ اونچی آواز سے پاس کے درختوں پر بیٹھے پرندے شور مچاتے اڑے۔ باجی کوئی دریا میں گرا ہے، گلے رانا نے ایبک کو گرتے دیکھ کر عمل سے کہا۔ گلے رانا جلدی سے رسی لے کر آؤ، جاؤ۔ گلے رانا کو رسی لانے کا کہتے ہی عمل اسکول کی ٹوٹی دیوار کو پھلانگتی دریا کے کنارے آئی، نظر زیرو کی تلاش میں تھی۔ باجی یہ لو۔ گلے رانا موٹی رسی لا کر عمل کو دے گئی۔ عمل نے جلدی سے رسی خود سے باندھی۔ گلے رانا اس رسی کو درخت کے گرد گھماؤ، جلدی جاؤ اور آصف بھائی کو آواز دو۔ رسی کا دوسرا سرا گلے رانا کو دیتی عمل نے ہدایت کی۔ گلے رانا من و آن عمل کرنے لگی۔ عمل نے دریا کے بہاؤ کو دیکھتے ہوئے پانی پر نظر کی جہاں اسے گرے کوٹ نظر آیا۔ اللہ سے مدد لیتی عمل پانی میں کودی۔ جسم کو جما دینے والی ٹھنڈ میں پانی میں اترتی عمل اس انسان کو بچانے نکلی۔ کسی لڑکی کو دریا میں کودتا دیکھ کر رانا تیزی سے گلے رانا کے پاس آیا، جسے دیکھتی گلے رانا بولی، بابو پریشان مت ہو، عمل باجی آپ کے ساتھی کو بچا لے گی۔ گلے رانا تسلی دیتی رسی کو درخت کے گرد گھمانے لگی، جس کی مدد رانا کرنے لگا۔ تب تک ریسکیو ٹیم پہنچ چکی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ پانی پانی ہو جا، وہ بھی پانیوں میں گھری ہوئی تھی، ہے تجھ سے دور ہے پر اتنا دور نہیں کہ تو تلاش نہ کر سکے۔ دیکھ اس پانی کو، بے رنگ، بے بو اور بے ذائقہ ہے یہ، مگر وہ ٹھنڈے پانی میں ہے، صاف و شفاف پانی میں گھری ہوئی ہے وہ۔ سن اس پانی کا شور۔ جھنگ میں ملے ملنگ بابا کی کئی باتیں ایبک کے دماغ میں آئیں۔ دریائے سوات میں گرتے اس کے حواس ساتھ چھوڑ گئے، مگر اپنی آنکھوں کو بند کرنے سے پہلے ایبک نے دیکھا بھی اور محسوس بھی کیا تھا۔ ہاں وہ یہیں تھی، صاف و شفاف پانی میں گھری ہوئی، اسے بچانے آتی اس کی ڈال، اس کی عمل۔
لہروں کو چیرتی عمل آگے بڑھتی اس اجنبی کا ہاتھ تھامتی اوپر کو لے آئی۔ پانی کے اوپر آتی گل رانا نے عمل کو دیکھتی رسی آصف اور رانا کی مدد سے درخت کے گرد گھمانے لگی۔ گل رانا کے ایسے کرنے پر عمل اس اجنبی کو پانی سے نکالتی سائڈ پر لے گئی۔ رانا ایبک اور عمل کو دیکھتا فوراً سے اس کی جانب لپکا۔ عمل نے جلدی سے اپنے آپ کو رسی سے جدا کیا تو الٹے پڑے انسان کو سیدھا کر گئی۔ ماتھے سے پھوٹی خون کی پھوار، چہرے پر آئے جا بجا زخم اور بند آنکھوں کی پھوار۔ بند آنکھوں والے بھیگے سراپے میں ایبک سارشاہ کو دیکھتی عمل تھمی۔ یہ یہاں پر کیوں اور کیسے؟ عمل ایبک کو دیکھتی سوچ گئی۔ عمل میم آپ ٹھیک ہیں؟ رانا کے آنے اور پوچھنے پر عمل جو ایبک کو دیکھتی تھی تھمی تھی اپنا سر ہلا کے۔ ریسکیو ٹیم ایبک کو فرسٹ ایڈ دینے لگی۔ عمل خاموشی سے کھڑی ہوتی بے تاثر ایبک کو دیکھنے لگی۔ عمل تھی اپنے کپڑے تبدیل کر لے، ٹھنڈ لگ جائے گی ورنہ۔ ایاز بابا کے کہنے پر رانا کامران سے بات کرتا اسپاٹ انداز میں کھڑی عمل کے پاس آیا۔ میم آپ کو فرسٹ ایڈ لینی چاہیے۔ عمل کچھ کہنے کے بجائے چپ چاپ کھڑی ایبک کو دیکھنے لگی جس کا سانس اب بحال ہو چکا تھا مگر اب وہ موسمی اثرات کے تلے تھا۔ ہمیں سر کو کاٹیج لے جانا ہوگا، کامران نے رانا سے کہا۔ رانا ساری لاتا ٹیم کے ساتھ ایبک کو روانہ کرتا عمل کے پاس آیا جو تماشے کے ختم ہوتے ہی گلے رانا کے ساتھ جا رہی تھی۔ میم اس طرف، رانا نے لینڈ کروز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ عمل کے اسپاٹ لہجے پر رانا تھما۔ یہ عمل میم کیا کہہ رہی تھی؟ یہ باتیں بعد میں، ابھی آپ کو ہمارے ساتھ جانا ہوگا۔ کوئی وجہ بتائیں؟ عمل کے سرد اسپاٹ لہجے پر رانا کو سمجھ نہ آیا وہ کیا کہتا، تبھی مڑتا گارڈز کو اشارہ کر گیا۔ وہ کیسے اپنے یار کی بیوی کو ایسے دیکھ سکتے تھے؟ گارڈز نے عمل اور گلے رانا کے گرد آتے گن تانی اور اشارے سے دونوں کو لینڈ کروز میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ گلے رانا ڈرتی عمل سے جڑ گئی۔ پریشان مت ہو گلے رانا، عمل باجی ہے نا آپ کے ساتھ؟ گلے رانا کو تسلی دیتی عمل ناک کے سیدھ میں آتی لینڈ کروز میں سوار ہوئی۔ بالکل سر کی طرح ضدی ہیں آپ۔ خیر آپ کو اکیلے چھوڑنے کا جواز نہیں بنتا تھا میرا یہاں۔ سر کی عزت میری عزت۔ عمل کے بیٹھتے ہی رانا نے ہیٹر آن کیا اور کہا۔ عمل نے کوئی جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ رانا مہارت سے لینڈ کروز چلاتا کوٹیج کی طرف چل دیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ کیسے ڈھونڈ رہے ہو تم؟ یالے کے پوچھنے پر حمزہ نے پریشانی سے کہا۔ ریان کو۔ صبح سے نہ جانے کہاں چلا گیا وہ، سیل بھی آف ہے اس کا، پریشانی سے حمزہ نے بتایا جس کو سنتی یالے نے کہا۔ وہ کل رات پاکستان فلائی کر گئے۔ یالے کہتی ریان کی کار کی کیس ٹیبل پر رکھ گئی۔ فاطمہ اور حمزہ نے حیرانی سے یالے کو دیکھا۔ کیا ہاں؟ دونوں کی نظریں محسوس کرتی یالے نے پوچھا۔ اس نے تمہیں بتایا کہ وہ پاکستان جا رہا ہے جبکہ میں اس کا بھائی ہوں اور وہ بھی جڑواں؟ اوف حمزہ پوچھو تو صحیح کہ وہ کیوں گئے؟ فاطمہ نے حمزہ کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ ہاں بتاؤ یالے، ایسی کون سی وجہ تھی ریان شاہ کے ساتھ جو وہ بدھ کو ہمارے ساتھ جانے کے بجائے آج سموار کو پاکستان نکل گیا؟ کون سی وجہ تھی کہ میں بھائی ہوں اس نے مجھے نہیں بتایا اور تمہیں بتا کر چلا گیا؟ اپنے ہاتھ باندھتے ہوئے حمزہ جذباتی ہوتے پیچھے پوچھ گیا۔ ریان نے کہا تھا کہ وہ ہماری خوشیاں تلاش کرنے جا رہی ہیں۔ یالے کے بتانے پر فاطمہ اور حمزہ چونکے۔ ہماری خوشیاں؟ حمزہ نے تصدیق چاہی۔ یالے نے سر ہلایا۔ فاطمہ نے یالے سے پوچھا۔ اس نے تم سے یہ سب کہا؟ نہیں، میرے فرشتوں سے۔ پر وہ تمہیں کیسے ملا؟ اب کی بار حمزہ نے پوچھا۔ جب وہ جا رہے تھے۔ کہاں ملی تم اس سے؟ پارکنگ میں۔ کب؟ 12 بجنے والے تھے۔ تم اتنی رات کو پارکنگ میں کیا کر رہی تھی؟ حمزہ نے تفتیشی لہجے میں پوچھا۔ گراسری کر کے آ رہی تھی میں۔ اور کتنے سوال کرنے ہیں تم دونوں نے مجھ سے؟ ضد ہوتے یالے نے پوچھا۔ ایک آخری سوال۔ بکو حمزہ، اس کے بعد میں جو پوچھوں وہ مجھے بتانا۔ اوکے، میرا سوال یہ ہے تمہیں ریان کی کار کی کیس کہاں سے ملی؟ حمزہ کے پوچھے کے سوال پر یالے نے آنکھیں گھمائیں۔ کیونکہ میں کل رات ریان کے ساتھ ایئرپورٹ تھی۔ یالے کے بتانے پر فاطمہ اور حمزہ میں نظروں کا تبادلہ ہوا۔ اب تم دونوں مجھے کچھ بتاؤ گے؟ دونوں کے تبادلے پر یالے نے پوچھا۔ پوچھو۔ فاطمہ سے نظریں ہٹاتے ہوئے حمزہ نے کہا۔ عمل کون ہے جس کا ذکر تم لوگ آپس میں کرتے ہو؟ رات ریان کسی کے تلاش میں گیا، مجھے جاننا ہے سب۔ یالے کے سوال پر حمزہ فاطمہ کو دوبارہ سے دیکھ گیا۔ فاطمہ نے سر ہلایا۔ فاطمہ کی رضامندی کے ملتے حمزہ نے عمل شفیق کا بتایا۔ سب سنتے یالے افتخار بوجھل لہجے میں بولی۔ اب کدھر ہے عمل بھابھی؟ جلد ہی عمل سے رشتہ بناتی یالے نے پوچھا۔ دونوں نے نام میں سر ہلایا۔ کیسے دوست ہو تم؟ ایک طرف اس نے اتنا سہا، تم لوگ اسے چھوڑتے یہاں پڑھنے آ گئے تھے۔ نہ جانے وہ 2 سالوں سے کدھر ہے، کس حال میں ہے؟ یالے ذرا تیز لہجے میں بولی۔ اللہ گواہ ہے یالے، ہم یہاں آنا نہیں چاہتے تھے، بھائی نے بھیجا۔ حمزہ نے صفائی دی۔ تو کیا تمہارے بھائی نے اسے تلاش کیا؟ 2 سال سے وہ پاکستان میں ہے، کیا تمہیں اس کی ذرا پرواہ نہیں ہے پرواہ یالے، تبھی تو ریان پاکستان گئے، اس سے انجان نہیں ہے میں۔ اسے عمل کا کوئی نشان ملا ہوگا تبھی وہ پاکستان گئے۔ اگر وہ پاکستان جا سکتے ہیں تو تم لوگ کیوں نہیں؟ تمہارے لیے وہ کیا سے کیا کر گئی؟ کیا ریان کا ہی حق ہے اسے تلاش کرنے کا؟ یالے کے سوال پر حمزہ اور فاطمہ شرمندہ ہوئے۔ رہو تم لوگ یہاں شرمندہ، میں ریان کے ساتھ مل کر عمل بھابھی کو ڈھونڈنے جا رہی ہوں۔ دونوں کو شرمندہ دیکھتے ہوئے یالے کہتی اپارٹمنٹ سے نکلنے لگی۔ یالے، اپنے نام کی پکار پر یالے رکی مگر پلٹی نہیں۔ ٹکٹس کنفرم ہے، ہم 10 بجے تک نکلیں گے۔ حمزہ کی بات پر یالے ساری لاتی باہر کو نکل گئی، جس کے جاتے ہی حمزہ نے فاطمہ سے پوچھا۔ کیا ہم نے جو کیا وہ ٹھیک تھا یا ہم خود غرض ہو گئے تھے فاطی؟
فاطمہ حمزہ کے پاس آتی اس کا ہاتھ تھام گئی. نہ ہم نے غلط کیا اور نہ ہی ہم خود غرض ہوئے تھے. یہاں آنے کی وجہ میں تھی. پاپا کی شادی، اس فیس سے مجھے نکالنے کو تم دونوں بھائیوں نے یہاں آنے کا فیصلہ کیا تھا. خود کو ملامت مت کرو. میں جانتی ہوں، سب جانتے ہم نے کتنا عمل کو تلاشا. فاطمہ بھرائی آواز میں کہتی. سسکی حمزہ اسے خود سے لگا گیا. او لیلا مجنو، اپنا رومانس بعد میں کرنا، ابھی مشن عمل بھابھی پر جانا ہے، ذرا جلدی. ایالے کی آواز سنتے فاطمہ حمزہ سے الگ ہوئی. کیز بھول گئی تھی میں، وہیں لینے آئی ہوں. فاطمہ کے چہرے پر حیا کے رنگوں کو دیکھتی یالے نے کہا اور کیز لیتی چلی گئی. بالکل ریان ہے یہ. کچھ دیر پہلے یالے کے بولے گئے جملے پر فاطمہ کہتی ہنستی، جس کا ساتھ حمزہ نے بھی دیا تھا. جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، وہ بھی آپ کے بہترین رسپانس پر. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.